رہے جاری ہر دم ثنائے محمد. آپ بولتے رہیں گے، میں بولتا رہوں گا. آپ بولتے رہیں پھر میں بولوں گا. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبان و قلم ہے برائے محمد، رہے جاری ہر دم ثنائے محمد. خدا جب سے آیا ہے دل میں ہمارے، خدا جب سے آیا ہے دل میں ہمارے، یہ دل ہر گھڑی گنگنائے محمد. سبحان اللہ. خدا جب سے آیا ہے دل میں ہمارے، یہ دل ہر گھڑی گنگنائے محمد. سلیقہ رہے حق پہ چلنے کا آیا، سلیقہ رہے حق پہ چلنے کا آیا، ہمیں جب ملا نقش پائے محمد. سلیقہ رہے حق پہ چلنے کا آیا، ہمیں جب ملا نقش پائے محمد. انہیں وقت کی دھوپ کیسے ستائے، انہیں وقت کی دھوپ کیسے ستائے، سروں پر ہے جن کے ردائے محمد. انہیں وقت کی دھوپ کیسے ستائے، سروں پر ہے جن کی ردائے محمد. کہاں تاب دیدار نظروں کو ان کی، مگر پھر بھی چاہے لقائے محمد. اندھیرے جہالت کے چھٹنے لگے سب، اندھیرے جہالت کے چھٹنے لگے سب، زمین پر جب آئی ضیائے محمد. اندھیرے 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 زمانے کے چھٹنے لگے سب، زمین پر جب آئی ضیائے محمد. تقاضائے حب نبی ہے کہ عاکف، دل و جاں سے ہو سب فدائے محمد. دل و جاں سے سب ہو فدائے محمد. ہو عشق محمد کا جنہیں پاس الگ ہی، پھر زندگی آتی ہے انہیں راس الگ ہی. خوشبو میں ہے ملفوف اگرچہ تیرا پیرس، ہے میرے مدینے کی مگر باس الگ ہی. ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانے بیٹھے ہیں، حضور کے ولادت کا جشن منانے بیٹھے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے، نعوذ باللہ من ذلک. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ، ہمارا وہ عقیدہ نہیں، اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ نہیں. ہم خاکی بشر، وہ نوری بشر. ہمارے جسم سے پسینہ نکلے تو ہمارے جسم کو، ہمارے کپڑے کو بدبودار کر دے. اور حضور کے جسم کے پسینے کی شان یہ تھی کہ صحابہ دوسروں سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کدھر گئے، حضور کے پسینے کی خوشبو سونگھ کر حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے. ہم اگر سوئیں اور اٹھیں تو ہمیں وضو بنانا پڑے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا پڑے، لیکن حضور سو کر اٹھ جائیں تب بھی انہیں وضو بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے. ہم چلیں تو راہ کے پتھر ہمیں ٹھوکر لگائیں، ہمارے پاؤں کو زخمی کر دیں، لیکن حضور جب چلے تو راستے کے پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں گنگنائیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے تو ہمارے جسم کا سایہ پڑتا ہے، لیکن حضور کی شان دیکھو کہ حضور چلے تو حضور کے جسم کا سایہ زمین پر نہ پڑے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم پر گندگی لگے تو مکھیاں بیٹھ کر ہمارے جسم پر اپنے گنگناتی نظر آتے ہیں، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کے جسم پر زندگی میں کبھی مکھی بیٹھنے کی جرت بھی پیدا نہیں کرتی. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر گھر میں رہیں تو الگ ہوتے ہیں، باہر میں رہیں تو الگ ہوتے ہیں، ظاہر میں رہیں تو الگ ہوتے ہیں، باطن میں رہیں تو الگ ہوتے ہیں. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کی پیاری بیوی ہماری اور آپ کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے امی جان بتائیں تو صحیح کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا. حضور کی پیاری بیوی ہماری اور آپ کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن. اگر حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، حضور کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چلے تو ہمارے پاؤں کا نقش ریتیلی زمین پر پڑے، ہم جب چلے تو ہمارے پاؤں کا نقش گیلی زمین پر پڑے. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جب پتھریلی زمین پر چلتے تو ان کے پاؤں کا نقش پڑتا تھا، لیکن گیلی زمین پر چلے تو حضور کے پاؤں کا نقش بھی نہیں پڑتا تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب
راستے میں کہیں بولو براز کریں تو ہماری بولو براز سے بدبو پھوٹا کرتی ہے، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جب بولو براز فرمائیں تو زمین سینے کو چاک کر کے بولو براز کو اپنے سینے میں دفن کر لیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں سے خوشبوؤں سے ہمارے سینے مہکتے نظر آتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب منہ کھولتے ہیں بولتے ہیں تو ہمارے جسم کی گرمی کی وجہ سے منہ سے بو نکلتی ہے، لیکن حضور کی شان یہ تھی کہ حضور کے دندان مبارک سے نور کی ایسی شعائیں پھوٹا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہماری سوئی گم گئی، حضور آئے، چہرے سے چہرے پہ تبسم ریزیاں تھی، اور حضور مسکرائے تو دانتوں سے اتنا نور پھوٹا کہ میں نے گمشدہ سوئی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری کمزور ہوتی نظر آتی ہے، لیکن ماں حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میرے آقا پیدا ہونے کے بعد ہماری سواری پر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کی رفتار میں برکتیں عطا فرما دی۔ ارے ہم وہ ہوتے ہیں کہ ہم دو باتیں اچھی کرتے ہیں، دو باتیں خراب کرتے ہیں، کبھی ہمارے اخلاق خراب، کبھی ہمارا کردار خراب، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ بچہ بھی بولتا ہے کہ حضور بے مثال ہے، جوان بھی بولتا ہے کہ حضور بے مثال ہے، بوڑھا بھی بولتا ہے کہ حضور بے مثال ہے، بیوی بھی بولتی ہے کہ حضور بے مثال ہے، جوان بھی بولتا ہے حضور بے مثال ہے، بچے بھی بولتے ہیں حضور بے مثال ہے، اور ہم بولے تو کیا بولے، خدا بولتا ہے کہ میرا محبوب بے مثال ہے۔ دیکھو، ہم جس نبی معظم کی میلاد منانے، جس نبی معظم کی یاد منانے کے لیے بیٹھے، ان کی شان کا اندازہ بس اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے کسی خطے سے کوئی غلام اپنے نبی کی بارگاہ میں جب درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کبھی فرشتے حضور کی بارگاہ میں وہ درود پہنچا دیتے ہیں، اور صرف درود پڑھنے والے کا نام نہیں بلکہ اس کے باپ کا بھی نام، اس کے خاندان اور قبیلے کا بھی نام، اور شان مصطفیٰ تو یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے کسی خطے سے اگر کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھے تو میں اس درود کو سنتا بھی ہوں، پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں، اور سلام آتا ہے تو سلام کا جواب بھی عنایت فرمایا کرتا ہوں۔ ارے ہم جس نبی معظم علیہ السلام کی شان بیان کرنے آئے، ہمارے شان بیان کرنے سے ان کی شان نہیں بڑھنے والی، ہم بیان کریں تو ان کی شان نہیں بڑھنے والی، یا ہم بیان نہ کریں تو ان کی شان گھٹنے والی نہیں، ان کی شان تو ورفعنا لک ذکرک کا تاج زرری پہنی ہوئی ہے۔ ہم ان کی شان اس لیے نہیں بیان کرتے کہ حضور کی شان بیان کریں گے تو حضور کی شان بڑھے گی، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو حضور کی شان اس لیے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے نام کو صحیح طور پر لینے کی کوشش کی، ان کی تعریف و توصیف کی، تو اللہ ہمارا نام ویسا کر دیتا ہے کہ دنیا ہماری تعریف کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم ان کے ناموں کو بلند نہیں کرتے بلکہ ان کا نام لے کر ہم اپنے مقدر کو بلند کیا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا دو عالم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام سے محو گفتگو کہ اتنے میں حضرت جبریل امین سے سرور انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا، اے جبریل بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ عمر کتنی ہے؟ ایج پوچھی، ایج۔ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، توجہ چاہیے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ ٹھیک سے نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا ہے، اللہ نے مجھے جب سے پیدا کیا میری عمر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ آسمان پر چمکتا تھا۔ کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور اس جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ 70,000 سال میں ایک ستارہ آسمان پر چمکتا تھا، اور اس جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا اس سے اندازہ لگائیں کہ جبریل کی عمر کتنی ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، آقا اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟
آقا وہ ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اس ستارے کو جب بھی دیکھوں گا پہچان لوں گا۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا سامنے آؤ۔ جبریل کو سامنے کیا اور حضور نے اپنا عمامہ مبارک تھوڑا سر کی جانب سرکایا، بالوں کی طرف سرکایا، سامنے پیشانی مصطفیٰ پہ وہ ستارہ نظر آیا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس ستارے کو جبریل کی آنکھوں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یہ کوئی اور ستارہ نہیں، یہ وہی ستارہ ہے جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ حضور کی پیشانی میں 72,000 مرتبہ دیکھے جانے والے ستارے کی چمک اور رمک، اس ستارے کو حضرت جبریل نے پیشانی کے مصطفیٰ میں دیکھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر، حضور ہماری طرح بشر، ان کو کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا ہماری طرح بشر، پیتے ہوئے دیکھا تو کہا ہماری طرح بشر، سوتے ہوئے دیکھا تو کہا ہماری طرح بشر۔